بسم الله الرحمن الرحيم أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى وصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت تقریباً مسلم ہو یا غیر مسلم پریشان نظر آتا ہے. پریشانیوں کے زاویے، پریشانیوں کا انداز الگ الگ ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ مہنگائی ہے اور جیب خالی ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے بچے ہیں، روزگار نہیں ہے. کوئی اس وجہ سے کہ اولادیں ہیں لیکن رشتے نہیں ہیں. کوئی اس وجہ سے بھی کہ پیسہ ہے، گھر ہے، مکان ہے، بنگلہ ہے، کاروبار ہے لیکن سکون نہیں ہے. اور کچھ مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، وہ بھی ہماری نصرت اور مدد نہیں کر رہا. یہ ساری پریشانیوں کو دیکھیں، ہر کوئی اپنے اپنے زاویے سے اس کا حل نکالتا اور پیش کرتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا نظر آتا ہے. لیکن پریشانی ہے کہ دور ہونے کا نام نہیں لیتی. بہت سارے لوگ ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں،
خاص کر اتوار کی رات جو ہوتی ہے نا، میں نے کئی میڈیکل سٹور پہ اگر اتوار کی رات مجھے کوئی دوائی لینے کا اتفاق ہوا تو اکثر نوجوان وہاں آئے کھڑے ہوتے ہیں. وہ نیند کی ایک مخصوص گولی ہے، وہ لیتے ہیں اور رات کو کھا کے سوتے ہیں کہ جی ہم ہفتے بھر کی نیند اتوار کو ہی پوری کر لیتے ہیں. یہ جو انسان تفکرات میں گھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں انبیاء بھی تھے نا، ان کو بھی فکرات لاحق تھے، لیکن انبیاء کے جو تفکرات تھے وہ ہم سے یکسر مختلف تھے. ہم تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں نا کہ کل صبح اٹھیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے، کیسے لائیں گے، کل دہاڑی لگے گی کہ نہیں لگے گی، کل گاہک آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. انبیاء کو یہ پریشانی نہیں ہوتی، اور جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے کہ کل کہاں سے آئے گا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے طعنے دیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کو سدھارنے سنوارنے کے لیے نبی یہی ملا تھا جو پیدا ہی یتیم ہوا ہے. پیدائش سے پہلے ابا فوت ہو گیا، پھر اماں بھی فوت ہو گئی، پھر دادا بھی فوت ہو گیا. بکریاں چرا چرا کے، اونٹ چرا چرا کے یہاں تک پہنچا ہے. اتنا غریب اللہ تعالیٰ کو اپنی خلافت اور اپنی نمائندگی کے لیے یہ بندہ ملا تھا. ان کی سوچ وہی تھی جو فرعون کی سوچ تھی. ہم کوٹھیوں والے ہیں، جائیدادوں والے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے جوتے دیکھو گے میلے کچیلے، کپڑے بھی کوئی زیادہ اجلے نہیں ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، نہ تیل ڈالا نہ کنگھی کی. پھر آپ نے بڑی عجیب و غریب مثال دی. آپ نے فرمایا وہ اپنے وجود کے لحاظ سے پرکشش نہیں ہوتے بلکہ قابل نفرت ہوتے ہیں کہ جس گلی میں وہ چلے جائیں اور گھر والے جن کا دروازہ کھلا ہو اور ان کی نظر پڑ جائے کہ یہ کوئی بندہ ہماری گلی میں داخل ہوا ہے تو ڈر کے مارے اپنے دروازے بند کر لیتے، اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو دروازہ کھلا دیکھ کر یہ پاگل ہمارے گھر میں گھس جائے. آپ نے فرمایا ان کی ظاہری شکل و صورت تو ایسی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت، ان کی منزلت، ان کی زبان کا اللہ کے ہاں جو اعتماد وہ ایسا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا، ویسا ہی ہوگا جیسا انہوں نے کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی اللہ کے ساتھ دوستی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بس اللہ پھر اپنے تعلق کی لاج رکھتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے
اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں حدیث کے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر گھس گیا اور یہ اب نعوذ باللہ من ذالک اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، اب یہ اللہ بن گیا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ اس چیز کی طرف سفر کرتا ہے، چلتا ہے جو مجھے پسند ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھتا ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے، اس بات کو سنتا ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے، اس بات کو منہ سے نکالتا ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے، اس چیز کو چھوتا ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ، آنکھ، کان بن جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن تعلق ضروری ہے، اللہ سے رشتہ، اللہ سے تعلق۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے نصرت، مدد، تائید چاہتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دیر ہے، فوری عمل درآمد نہیں ہو رہا، آخر کہیں تو کوئی خرابی ہے نا، دل تو پمپ کر رہا ہے کہ خون جسم کی آخری سرے تک پہنچ جائے، لیکن جب فالج ہوتا ہے اس سرے پہ بلاکیج ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر اسسٹ ڈال کر اس کو اسپرنگ ایسا ڈال کر اس کو کھولتے ہیں تاکہ وہ بلاکیج رکے، خون کا دورانیہ جاری ہو، اور تاکہ وہ اعضاء جس کو فالج نے اٹیک کیا وہ اپنی حرکت میں آ جائے۔ آپ بھی تو دیکھیں کہ جب اللہ کی رحمت برس رہی ہے ہماری بلاکیج کہاں ہے؟ وہ ثمرات ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس رکاوٹ کو بھی تو ڈھونڈے نا۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا قرآن پکار پکار کے کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری نصرت و تائید کرنے پر آئے، اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں ہو سکتی۔ جس کی پشت پر، جس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہوگا وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوگا وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اگلا جملہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں شکست دینے پہ آئے، تمہیں رسوا کرنے پہ آئے، تمہیں پست کرنے پہ آئے، تمہیں ذلیل کرنے پہ آئے، تو پھر مجھے بتاؤ اللہ
اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس رسوائی کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہیں پھر عزتوں سے نوازے؟ عزتوں کا خزانہ اسی کے پاس ہے۔ وہ جب عزت دے گا دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، وہ جب ذلیل کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور مومن اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں انبیاء کرام جتنے آئے سب پر مشکلیں آئیں، مگر اپنی مشکلات میں جب بھی پکارا رب العالمین کو پکارا۔ کبھی ایک پیغمبر نے اپنے سے پہلے گزرنے والے پیغمبر کو نہیں پکارا، اپنے سے کسی بڑے پیغمبر کو نہیں پکارا، اپنے باپ دادا کو کبھی آواز نہیں دی، کبھی حجر شجر، کبھی ان کی پرستش نہیں کی، کبھی ان کو نہیں پکارا۔ جب بھی مشکلیں آئی ہمیشہ رب العالمین کو پکارا، رب العالمین کے آگے گڑ گڑائے، رب العالمین کو اپنا دکھڑا سنایا۔ آج رب العالمین ہمیں ان کی مثالیں دیتا ہے۔ اے میرے بندو، جس طرح میرے انبیاء نے مجھ سے نصرت مانگی، مدد مانگی، فضل مانگا، کرم مانگا، تم بھی مجھ سے ویسے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، فقیر بن کر مانگو۔ اللہ خود کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ۔ اے دنیا کے چودھریوں، دنیا کے نوابوں، دنیا کے وڈیروں، دنیا کے شیخوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم چودھری ہوگے تو اپنے گھر میں، وڈیرے ہوگے تو اپنے گھر میں، ملک ہوگے تو اپنے گھر میں، خان ہوگے تو اپنے گھر میں، لیکن اللہ کے در پہ آ کے تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی، غنی بادشاہ داتا اور دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ یہ تصور اپنے دماغ میں بٹھا کر، اپنے دل میں سجا کر رب العالمین کی دربار میں آؤ۔ ہم فقیر ہیں، ہم بھکاری ہیں، البتہ یہ دعا مانگتے رہا کیجئے، اللہ اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہمیشہ رب العالمین سے دعا مانگیے، لیکن رب العالمین کے سامنے کبھی نوابی نہ دکھائیے، جھکیے، پیشانی جھکائیے، ناک کو زمین پہ رگڑیے، اللہ کو پکاریے، گڑ گڑا کے پکاریے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں کوئی آباد نہیں، اس پوری کی پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک اکیلا انسان بستا ہے، حضرت آدم۔ حضرت حوا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں چل رہا، مجھے کہاں اتارا، اس کو کہاں اتارا۔ دونوں میاں بیوی دنیا میں آنے والے پہلے دو انسان جدا ہو گئے، ملاپ کی کوئی صورت نہیں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی رب العالمین کا سہارا لیا۔ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے داتا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ہم اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے۔ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، دیکھیے پیغمبر کے جملے، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہم پہ ترس نہ کھایا، تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہماری کشتی منجھدار میں ڈوب جائے گی، ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، تیری بخشش اور تیری رحمت کے بغیر۔ پیغمبر بھی محتاج،
جس پیغمبر پر بھی مشکلیں آتی چلی گئیں، اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے حضور دامن پھیلایا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، کبھی غیر کا نام نہیں لیا۔ یوسف علیہ السلام پہ